اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ جب اسلام لے کر آئے تو اس وقت ان کی عمر تقریباً 17 سال تھی۔ انہیں بھی بہت تکلیفیں دی گئیں اور تکلیف دینے والے ان کے اپنے رشتہ دار تھے۔ جب وہ کوئی بھی طریقہ کامیاب نہ ہوا تو ان کی والدہ نے انہیں بلایا اور کہا کہ اگر تم نے اسلام نہ چھوڑا تو میں کچھ نہیں کھاؤں پیوں گی، دھوپ میں پڑی رہوں گی اور اسی حالت میں اپنی جان دے دوں گی، اور ساری دنیا تمہیں اس بات پر ذلیل کرے گی کہ سعد نے اسلام قبول کیا اور اس وجہ سے اپنی ماں کو مار دیا۔ اب سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ کے لیے یہ بہت سخت مرحلہ تھا۔ ماں اپنی ضد پہ قائم تھی، اسلام وہ چھوڑ نہیں سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور دعا مانگی، اللہ تعالیٰ سے مدد چاہی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ ماں کی حالت غیر ہے، ماں یہی بات کہی جا رہی ہے کہ اسلام چھوڑ دو تو میں اپنی ضد چھوڑ دوں گی۔ سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں۔ ماں نے جب یہ دیکھا کہ بیٹا تو اپنا دین چھوڑنے پہ تیار نہیں ہے تو ماں نے اپنی ضد چھوڑ دی اور کھانا پینا شروع کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ لقمان میں کچھ اس طرح سے کہا ہے کہ اگر تمہارے ماں باپ اس بات پر زور دیں کہ تم شرک کرو تو ایسا نہ کرنا۔ دنیا میں کوئی بھی شے اللہ کی شریک نہیں ہے۔ دنیا میں اپنے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرو اور شفقت سے پیش آؤ اور اس راہ پہ چلتے رہو جو تمہیں اللہ کی طرف لے کے جاتی ہے۔ یاد رکھو اللہ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں کہ کتنا مشکل کر دیا گیا تھا تمام چیزوں کو، زندگی کو، ان تمام لوگوں کے لیے جو اسلام قبول کرتے تھے۔ سعد بن ابی وقاص رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ہم مسلمانوں میں اتنی طاقت نہیں تھی کہ ہم کعبے میں اکٹھے ہو کر اللہ کی عبادت کر سکیں، تو ہم کسی ایک مسلمان کے گھر جمع ہو جاتے تھے اور عبادت کرتے تھے، اور پھر وہاں پر عبادت کرنے کی دوسری جگہ کا فیصلہ کیا جاتا تاکہ قریش کو یہ جان نہ سکیں کہ ہم کہاں جمع ہوتے ہیں۔ اگر قریش کو علم ہو جاتا کہ ہم کہاں جمع ہو کر عبادت کر رہے ہیں تو وہ ہم پر حملہ کرنے کے لیے پہنچ جاتے، جس سے ہماری زندگیوں کو خطرہ تھا۔ اس لیے ہماری کوشش ہوتی کہ ہم مکہ سے باہر پہاڑی گھاٹیوں میں جا کر عبادت کرتے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم عبادت کرنے کے لیے درہ ابو دوب میں جمع ہوئے، وضو کرنے کے بعد نماز کی تیاری کی کہ قریش کے کچھ لوگ جن میں ابو سفیان اور کچھ اور لوگ بھی شامل تھے وہ وہاں پہنچ گئے اور ہم سے جھگڑا کرنے لگے۔ انہوں نے گھٹیا زبان استعمال کی اور مار پیٹ کا کام شروع کر دیا۔ مجھے اپنے قریب اونٹ کی ایک بڑی سی ہڈی نظر آئی، میں نے اپنی حفاظت کے لیے اسے ہاتھ میں لے لیا۔ جب جھگڑا بڑھا تو میں نے وہ ہڈی ایک شخص کے سر پر زور سے دے ماری، اس کا سر پھٹ گیا اور خون بہنے لگا۔ اپنے سر سے خون بہتا دیکھ کر وہ شخص وہاں سے بھاگ نکلا۔ میں پہلا شخص ہوں جس نے اسلام کی راہ میں ایک دشمن کا خون زمین پر گرایا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔